السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحب و عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک دا آج پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساڑھے اس رمضان دے مہینے دیاں محنتاں کاوشاں اور کوششاں اور ٹوٹیاں پھٹیاں عبادات اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما لے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو عنوان میں لے کے تواڈے سامنے حاضر ہویا، وہ عنوان ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ سبحان ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے متعدد مرتبہ اپنے واسطے لفظ سبحان استعمال کیتا ہے، اور لفظ سبحان استعمال کر کے رب نے اپنے بارے بیان کیتا ہے کہ اللہ پاک ہے، کیونکہ سبحان دا معنی کی ہے؟ پاک۔
اللہ سبحان ہے، کیڑی چیز تو پاک ہے؟ اللہ ہر شرک تو پاک ہے، اللہ ہر کفر تو پاک ہے، اللہ اپنی ذات کے اندر کسی قسم دی شراکت تو پاک ہے، رب اپنی صفات کے اندر بھی ہر قسم دی شراکت تو پاک ہے، اللہ ذات کے اعتبار نال بھی وحدہ لا شریک ہے، رب صفات کے اعتبار نال بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اولاد تو بھی پاک ہے، اللہ بیویاں تو بھی پاک ہے، اللہ والدین تو بھی پاک ہے، اللہ بہناں تے پائیاں تو بھی پاک ہے، اللہ ہر قسم دی کمزوری تو نقائص تو عیوب تو پاک ہے، ہر وہ چیز جیڑی اللہ ذوالجلال والاکرام دی شان دے لائق نہیں، میرا رب انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے۔ اے ہے اللہ نے جو قرآن وچ بیان کیتا ہے اپنے بارے، سبحان، اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے۔ حضرات، میں تمہارے سامنے قرآن دیا متعدد آیات پڑھنا چاہنا اور یہ دسنا چاہنا کہ میرا رب کنا کنا چیزاں تو اور کیویں کیویں دس رہا ہے کہ میں پاک ہاں۔ اس عنوان نو منتخب کرن دی ضرورت میں اس واسطے سمجھیے کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور اے رمضان خوش قسمتی نال ساری زندگی جا گیا ہے۔ کئی ایسے نے جڑے پچھلے رمضان جو ہے سن تے اس دفعہ کوئی نہیں، اور بڑے ایسے ہونے نے ساڈے جو جڑے اج ہے نے تے اگلے رمضان وچ پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ حضرات، دسنا یہ چاہنا کہ جب تک رب نو ہر اعتبار نال پاک نہیں مناں گے، اور مننا بھی صرف زبان تو نہیں کہ بندہ زبان نال تسبیحاں پڑھی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، جمدے بالاں نو بھی سکھائی آئیے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تے جدوں بھی اللہ کا نام لئیے تے آکھیے اللہ پاک اللہ پاک، مگر عملی طور تے رب دے نال ہوراں نو شریک بھی بنائی آویے، عملی طور تے اللہ دیاں صفات ہوراں دے اندر بھی داخل کری آویے، عملی طور تے اللہ کو علاوہ ہوراں نو سجدے تے رکوع کری آویے، اللہ کو علاوہ ہوراں دے نام دیاں نظر تے نیازاں بھی دئی آویے، پھر اللہ پاک ہے کہن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اے اللہ نو سبحان جب تک زبانی طور تے، قلبی طور تے اور عمل تے ذریعے رب نو سبحان تے پاک نہیں مننا، اس وقت تک کوئی پڑھی نماز رب دے دربار وچ قبول نہیں ہونی، کوئی رکھیا روزہ رب دے دربار دے اندر قبول نہیں ہونا، کوئی عمرہ تے حج اللہ دے دربار دے اندر مقبول تے منظور نہیں ہونا، کوئی صدقہ تے زکات اللہ دے دربار وچ قبول نہیں ہونا، کوئی ذکر تے اذکار رب دے دربار وچ مقبول تے منظور نہیں ہونا۔ یہ ساریاں عبادتاں رب دے دربار وچ ادو ہی مقبول تے منظور ہونیاں نے جدوں ہر اعتبار نال اللہ نو سبحان من لینے، پاک من لینے۔ اللہ مینوں تانوں اللہ نو ہر اعتبار نال سبحان منن دی توفیق عطا فرمائے، ہر اعتبار نال رب پاک منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس عنوان نو منتخب اس واسطے کیتا ہے، احباب جانتے نے جڑے مستقل ساڈے کول جمعہ پڑھتے ہیں،
ہر رمضان دے اندر پہلا خطبہ تقریباً اسی طرح کے عنوان تے دیتا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں عقیدہ اپنا درست کر لو. اگر چاہتے ہو کہ تہاڈا رمضان تہاڈے لئی ذریعہ نجات بن جائے، اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، اپنا عقیدہ توحید والا بنا لو. جب تک شرک تو پاک نہیں ہوو گے، توحید والا عقیدہ نہیں بناؤ گے، اس وقت تک کوئی عبادت عرش والے دے دربار وچ مقبول تے منظور نہیں ہوئے گی. اور ایدی دلیل کہ کوئی عبادت مقبول تے منظور نہیں، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن اتارے ہے. اور قرآن اتار کے دسیا کی ہے، ایک قرآن دا پارہ 7 سورت دا نام سورہ الانعام ہے. میرا رب اس مقام تے اپنے متعدد نبیوں دا تذکرہ فرماتے ہیں، اور تذکرہ کر کے میرے رب نے تقریباً 18 نبیوں دا نام اتھے بیان کیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب اور یوسف، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا اور یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام. اور اے نام ذکر کرن تو بعد رب نے انہاں دیاں اولاداں وچوں ہون والے نبیاں دا بھی اجمالاً ذکر وچ فرما دیتا ہے. تے انہاں ساریاں دا ذکر کر کے تے میرا رب دسدا کی ہے، اور ذرا نتیجہ سن لیا جے قرآن وچ رب نے کی نتیجہ نکالے ہے. انہاں سارے نبیاں دا ذکر کیتا ہے. ایک بات اور بھی سمجھ لو، میرا اے ایمان تے عقیدہ ہے، اور میں سمجھنا ہر مسلمان دا اے ایمان تے عقیدہ ہے کہ اللہ دا کوئی نبی شرک بولو کر سکدا، رب دا کوئی نبی شرک دا مرتکب ہو سکدا نہیں ہو سکتا. پر پھر بھی رب نے نبیاں دا تذکرہ کر کے تے مسئلہ قوم نو لوکاں نو قیامت تک دے آن والیاں نو سمجھا دیتا ہے. کیاندا میرا رب سنیا جے قرآن، مولا فرماندے نے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے رب نے قرآن دے اس مقام تھے اپنے نبیاں دا ذکر فرمان تو بعد اے دسے ہے کہ میرے نبی سارے ہدایت دے نے، میرے پیغمبر سارے صراط مستقیم دے نے. میں انہاں سارے نو سیدھی راہ دی ہدایت عطا فرمائی ہے. تے اے بات بیان کر کے نا تے میرا رب اگے کی دس دے نے فرمایا اے میرے نبی سارے ہدایت یافتہ نے، پر پھر بھی میں رب لوکاں نو سمجھان واسطے دسنا چاہنا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے جڑے میرے نبی نے نا یہ شرک نہیں کرتے، پر میں رب کہنا اگر انہاں کو بھی شرک ہو گیا، اگر انہاں نبیوں بھی شرک کیتا، اگر انہاں کو بھی شرک والا عمل سرزد ہو گیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تے میں رب انہاں نبیوں دے اعمال بھی ضائع تے برباد کر دیواں گا. میرے نزدیک انہاں نبیوں دے اعمال دی بھی حیثیت
نہیں رہے گی کدوں جدوں انہاں نبیاں اگر شرک کیتا میں انہاں دے اعمال بھی برباد تے ضائع کر دیاں گا. حضرات ایتھے ہی بس نہیں، میرا رب میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رب نے مخاطب فرمایا کیا ہے، فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ سورہ زمر ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی اعلان فرما دیو اے دنیا جہان دیو کافروں تے مشرکو افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تسی مینوں اللہ تو علاوہ کسے اور دی عبادت دا حکم دیندے ہو؟ تسی مینوں کہندے ہو لات نو سجدہ کر لے، تسی مینوں کہندے ہو منات نو سجدہ کر لے، تسی مینوں کہندے ہو عزا نو سجدہ کر لے، تسی مینوں کہندے ہو حبل نو سجدہ کر لے، تسی مینوں کہندے ہو ابراہیم علیہ السلام دا بت بنا کے اساں خانے کعبے وچ رکھے ہے، اے محمد اے دن سامنے سجدہ کر لے، اے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا بت بنا کے رکھے ہے، اے دے سامنے تو سجدہ ریز ہو جا. تسی مینوں اللہ تو علاوہ اور دے سامنے جھکن دا حکم دیندے ہو، اللہ تو علاوہ غیر دے سامنے تسی مینوں سجدے تے رکوع کرن دا حکم دیندے ہو. تے سن لو میرا اعلان سن لو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، عرشاں والے رب نے میرے ول بھی وحی بھیجی ہے، میرے تو پہلے جڑے نبی گزر گئے نے انہاں نبیاں ول بھی میرے رب نے وحی بھیجی سی. تے وحی کر کے رب نے آکھیا کی سی، فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور دنیا جہان دے لوگوں تسی سید ہوو گے تسی اللہ ذات والے ہوو گے تسی مالدار ہوو گے تسی بڑے عہدیاں والے ہوو گے تسی بڑے پہنچے ہوو گے تسی پیر ہوو گے تسی بزرگ ہوو گے تسی جو بھی ہو، میرے پیغمبر دے قدماں دی خاک دے مقابل بھی ہو سکدے. کیوں جی ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا دے ولی دے پیر اور بزرگ امام محدث فقیہ شیخ نیک سارے مل جان، میرے نبی دے قدماں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تے رب میرے پیغمبر نو مخاطب کر کے کی کہہ رہے ہیں؟ رب اپنے محبوب نبی نو مخاطب کر کے کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب پیغمبر مینوں پتہ ہے تساں شرک نہیں کرنا، پر میں تانوں کہہ کے کائنات دے لوکاں نو مسئلہ سمجھا دینا چاہنا. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تساں بھی شرک کیتا میں تہاڈے بھی اعمال ضائع کر دیواں گا. میرا رب اپنے نبی دی گل کر کے مینوں تانوں کی سمجھا رہا ہے؟ شرک نہ کریا جے او مسلمانوں، شرک نہ کریا جے تساں شرک کیتا تے تواڈے عمل برباد ہو جان گے، تواڈے رمضان دے روزے برباد ہو جان گے، تواڈے قیام اللیل برباد ہو جان گے، تواڈیاں قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں ضائع ہو جان گیاں، تواڈیاں دتیاں زکاتاں ضائع ہو جان گیاں، تواڈے دتے ہوئے صدقے برباد ہو جان گے، تواڈے کیتے ہوئے حج برباد ہو جان گے، تواڈے کیتے عمرے برباد ہو جان گے. اگر انہاں عملاں نوں محفوظ رکھنا چاہتے ہو، شرک تو باز آ جاؤ،
نو ہر اعتبار نال سبحان تسلیم کر لو. کہو اللہ سبحان ہے. اللہ ہائے ہے اللہ سبحان ہے. میں اس عنوان کا انتخاب کر کے جدو رب دا قرآن کھولیا میں دیکھیا کہ رب نے کتھے کتھے سبحان دا لفظ استعمال کیتا ہے. اللہ دی قسم اللہ نو سبحان پڑھ کے اینا کو دل نو سکون پہنچدا ہے. اللہ میری دعا ہے انہاں سارے نو توحید دی سمجھ عطا فرما دے. اللہ جننے مرد بیویاں بندے جوان بڈھے بچے اتنے موجود نے اللہ جتھوں جتھوں تک آواز جا رہی ہے انہاں سارے نو توحید دے عقیدے دی سمجھ عطا فرما دے. اور جدوں عقیدہ توحید دی سمجھ آ جاندی ہے پھر ایمان دا مزہ آ جاندا ہے. اللہ دی قسم آؤ میں دساں رب سبحان ہے اللہ پاک ہے. کیویں پاک ہے کتھے کتھے پاک ہے. ذرا سننا رب دا قرآن میں سناواں. سب تو پہلے میں سورہ انبیاء دی آیت سناواں گا. ایک قرآن دا پارا 17واں ہے. سورت دا نام انبیاء ہے اور سورہ انبیاء دی آیت نمبر 22 ہے. دیکھنا ذرا میرا رب اپنے آپ نو سبحان کہہ رہے ہیں. اے سبحان اللہ دی صفت ہے. سبحان اللہ تعالی دی صفت ہے. اللہ سبحان ہے تے اس صفت دے ایمان لے ہونا ہر مسلمان دا فرض ہے. سننا رب دا قرآن کی اعلان کردا ہے. انبیاء سورت دے اندر مولا فرماندے نے امیتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. امیتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ فسبحان اللہ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. خطاب کردا ہے انہاں دی بات کردا ہے جنہ اللہ تو علاوہ ہور کئی الہ بنائے نے. لفظ الہ قرآن استعمال کردا ہے جگہ جگہ نے. پیراں دے سامنے متھے ٹیک دے نظر آندے نے. قبراں دے سامنے سجدے کردے نظر آندے نے. اگر کوئی آندا جی میں نہیں ویکھیا تے میں نہ میرے نال لگا چل میں تینوں ایک نہیں میں 20 جگہ تے وکھا دینا. قبراں دے سامنے سجدے لوگ کردے نے. قبراں نو متھے ٹیک دے نے. اے جناب پیراں دے سامنے متھے ٹیک دے نے. مزاراں وچ جا کے تے جتھے بابے دی قبر بنی ہے اس قبر دے دوالے چکر لاندے نے. لاندے نے کہ نہیں لاندے؟ وہ دے دوالے چکر لاندے نے. مینوں دسو کدے گھر دے دوالے چکر لگائے جا سکدے نے؟ دسو جی. اللہ تو علاوہ کسی اور دے گھر دے چکر لگ سکدے نے؟ طواف ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا. آج تساں ویکھیا نہیں آ جڑا لال شباد کلندر دی قبر ہے اوتھے ویڈیو تازی بھی اج کل دے اندر آئی ہے. لوگ اوتھے جناب او ایک مخصوص جگہ ہے جتھے جی حضرت صاحب نے چلا کٹیا سی او دے دوالے طواف کرتے نے او دے دوالے چکر لاندے نے. کسی جگہ تے پتھر مار رہے نے تے پوچھن والے انٹرویو لین والے انٹرویو لیا اے تسی کی کرتے ہو؟ آندے نے آ پتھر شیطان نو مارنے آ پے آ طواف اسی جناب کرنے آ پے. انہیں کیا اے تے کم حج وچ کیتے جاندے نے؟ آندے غریباں دا اے حج ہے. یہ پاکستان جے تے مسلمان جے اے جی غریباں دا اے حج ہے کہ جتھے لال شباد نے چلا کٹیا اوتھے طواف کرو. کسے جگہ تے پتھر مارو. مینوں پتہ ہے جدوں یہ گلاں میں کرنا کئی دوستاں نوں پریشانی ہوتی ہے. کئی اپنے نوں بھی پریشانی ہوتی ہے. آندے نے دیکھو جی یہو جی گل کیوں کرتے ہیں؟ اوے ایک گل نہ کریے تے کل قیامت نوں رب پوچھے گا تواڈے سامنے شرک ہو رہا سی تسی کیوں چپ کر رہے سو؟ اللہ نوں کی جواب دیاں گے؟ اور میرے دوستو شرک ہوندا دیکھ کے خاموشی اختیار کرنے والے ہو سوچو کہ کل قیامت نو رب دے سامنے پیش ہونا دے کی جواب دینا ہے.
رب نے پوچھنا تیرے سامنے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی سی، تیرے سامنے شرک ہو رہا سی، تو بولیا ہی نہیں، تو دند تو دند چکیا ہی نہیں، تو زبان ہلائی نہیں، کی جواب دے میں عرش والے رب؟ تینوں رب دے بارے غیرت نہیں آتی؟ سنو میرا رب کی دستا ہے، فرمایا امیت تاخذو اچھا ایک اور بڑا بہانا ہے، لوگوں نے کہ بھی گل مشہور کر چھڑی ہے، یہ ساری اللہ کے بتاں واسطے آئیاں سن، اے مولوی ساڈے تے فٹ کری ہوندے نے، یہ جی بتاں واسطے آئیاں سن۔ اور میرے دوستو بتاں دی کی ہوندی سی؟ اللہ تو علاوہ، بولو اللہ تو علاوہ پوجا، تے ایتھے قبراں دی کی ہوندی ہے؟ اللہ تو علاوہ پوجا ہوندی ہے نا، سجدہ کرنا ایک پوجا ہے کہ نہیں؟ دسو، رکوع کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ طواف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ اوے اوتھے جا کے حج دے موقع تے پتھر مارنا شیطان نو، یہ دسو عبادت ہے کہ نہیں؟ دعاواں کرنا ایک عبادت ہے کہ نہیں؟ حجر اسود نو چومے گا پھر بھی شرک کرے گا، رب دی صفات کسی نو شریک کرے گا پھر بھی شرک کرے گا، اللہ کے نامہ دے اندر کسی نو شریک بنائے گا پھر بھی شرک کرے گا۔ پر میرا رب آندا میں نہ ساریاں چیزاں تو پاک ہاں۔ اللہ کیویں آکھے؟ فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، اے جنہ لوگاں نے اللہ تو علاوہ اور معبود بنائے نے، اے کیا زمین وچوں کوئی مردے زندہ کر سکدے نے؟ کیا زمین وچوں کوئی مردہ زندہ کر کے نکال سکدے نے؟ اے جڑے رب تو علاوہ انہاں غیر بنائے نے، اے کسے مردے نو زندہ زمین وچوں کر سکدے نے؟ جواب کیے کر سکدے، اچھی بولو کر سکدے۔ وہ اگر مردے زندہ کر سکتے ہوندے تے آپ کیوں مر جاندے؟ اگر مردے زندہ کر سکتے ہوندے تے آپ کیوں فوت ہو جاندے؟ بھئی آپ کیوں قبر دے اندر چلے جاندے؟ تے اگے میرا رب پتہ کی آندا ہے؟ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ زمین دے اندر گویا رب نے پوری کائنات کا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اگر ان دعا دے اندر، اگر اس کائنات دے اندر اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوندا، اگر اس کائنات دے اندر رب تو علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوندا، اگر اس کائنات دے اندر اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی عبادت دے لائق ہوندا، لفسدتا، زمین بھی فساد برپا ہو جاندا، آسمان بھی فساد برپا ہو جاندا، زمین بھی تباہ ہو جاندی، آسمان بھی تباہ ہو جاندے۔ وہ ایڈی بڑی سوکھی مثال اپنے اپنے گھراں نظر مار لو۔ ایک آندی ہے میں بھی ہونا ہی ہاں، میں بھی چدرانی، وہ آندی ہے نا نا میرے ہوندیاں تو چدرانی بن سکدی۔ وہ دو چدرانیاں گھر چون تے گھر سکون نال رہندا نہیں رہندا، بگڑ جاندا ہے، تباہ ہو جاندا ہے۔ ملک پاکستان میں سیاستداناں نے جڑا گند پایا ہے تے مسلماناں نو پریشان کرتے ہیں۔ ایک کیڑی گل دا کام دے؟ ایک کام دے میں آنا برسر اقتدار، دوجا آندا میں آنا، تیجا آندا میں آنا۔ یہ چودھری بن کے بیٹھے نے نا، یہ اپنی اپنی چودھراں جگانا چاہتے ہیں، انہاں پاکستان نو بگاڑ چھڑے ہے۔ پتہ لگا ایک گھر وچ دو چودھری ہون او گھر بگڑ جاندا ہے، ایک ملک وچ دو چودھری ہون او ملک بگڑ جاندا ہے۔ اللہ کہندے اگر اس کائنات دے اندر میرے تو علاوہ کوئی اور معبود ہوندا، نہ آسمان رہندا نہ زمین رہندی، پر میں اعلان کرنا سبحان اللہ عما یصفون۔ آج جو کچھ مشرک رب دے بارے بیان کرتے ہیں، میرے علاوہ کائنات کوئی ربو دے علاوہ لائق ہے ہی نہیں۔ وہ قرآن کی لائق ہونے اس کائنات کے اندر سب تو عظیم ہستی ہے تے آمینہ دلال جناب محمد
آمینہ دے لالو اللہ دے نبی دی اللہ دے رسول سارے جہانہ دے سردارو سونیا ساڈا جی کردے جدوں اسی تواڈے کول آئیے تانوں وی سجدہ کریے تواڈے سامنے وی جھک کے سلام کریے تواڈے سامنے وی اسی متھا ٹیکیے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او میرے منن والےو قیامت تک دے میرے پیروکارو سن لو میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں اگر میری شریعت دے اندر رب تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہوندا میں عورت نو آندا اپنے خامد نو سجدہ کر پر میری شریعت وچ رب تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہ عبادت دا جائز ہے نہ جناب احترام دا جائز ہے نہ محبت دا جائز ہے نہ محبت دا سجدہ کسے نو ہو سکتا ہے نہ احترام دا سجدہ کسے نو ہو سکتا ہے نہ عبادت دا سجدہ کسے نو ہو سکتا ہے ہر قسم دا سجدہ اگر ہو سکتا ہے میرے نبی دی شریعت دے عرش والے رب نو ہو سکتا ہے اے دے رب اندر سبحان اللہ اما یصفون اور جو کچھ تسی میرے رب دے بارے گلاں کردے ہو جیڑیاں میرے رب دے بارے باتاں تساں بنائیاں نے اللہ انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے ربا تو کنا کو پاک ہے فرما اگلی الفاظ تے نوں پتہ لگے میں کنا کو پاک ہاں لا یسأل اما یفعل وهم یسألون اللہ فرماندے نے میں جو مرضی کر لاں مینوں پوچھن والا ہائے ہائے آج گل تو ہم سمجھ نہیں چاہیے میں جو مرضی کر لاں مینوں پوچھن والا تے اے جنہاں نو تساں بنایا اے میری مرضی تو بغیر قدم بھی ہلا سکدے لا یسأل اما یفعل وهم یسألون رب جو چاہے کر لے انہوں سوال کوئی نہیں کر سکتا تے آج جنہاں نو تسی بنائی پھر دے ہو اے تے اپنی مرضی نال ہاتھ بھی ہلا سکدے اے تے اپنی مرضی نال پیر بھی ہلا سکدے اور میرے رب نے قرآن کیا کیا نہیں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب اللہ فرماتے ہیں او کائنات دیو لوگوں مثال دے کے تانوں گل سمجھانا اللہ کی سمجھانا چاہنے فرمایا جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ سجدے کردے ہو جنہاں نو رب تو علاوہ رکوع کردے ہو جنہاں نو اللہ تو علاوہ پوجدے ہو جنہاں دی اللہ تو علاوہ جنہاں دے نام دیاں نظراں نیازاں دیندے ہو جنہاں دے گھراں دے طواف رب دے گھر تو علاوہ کردے ہو جنہاں دے نام دیاں تسی چڑھاوے تسی دیندے ہو فرمایا اے جنہاں نو اللہ تو علاوہ پکار دے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک سارے پیر سارے ولی سارے پہنچیاں ہستیاں کٹھیاں ہو جان ایک مکھی بھی بنا سکدے یہ کون کہہ رہا ہے بولا کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ سارے والا بھی اجتمعوا له اے سارے کٹھے ہو جان اے بیچارے اینے کمزور نے اینے بیچارے جناب کمزور نے ایک مکھی نہیں بنا سکتے وہ مکھی بنانا تے دور دی گل ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ اگر مکھی نہ دے کھانے وچوں ایک ذرہ چک کے لے جائے اے اس مکھی کو ذرہ بھی چھڑا سکدے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ اندر تو میں کون ہاں میں لیکھاں میکھاں مار دیا وہ میں نوح نبی دا پتر ڈبو دیا مینوں پوچھن والا کوئی نہیں میں ابراہیم دے باپ آدم نوں جہنم میں جو سٹ دیا مینوں پوچھن والا کوئی نہیں میں عیسیٰ نوں بغیر باپ تو پیدا کر دیا مینوں پوچھن والا کوئی نہیں میں محمد نوں
بھی نہیں ہلا سکتے. اے ہے اللہ دی توحید، اے ہے رب سبحانہ، سارے بولو سبحان اللہ. نماز تو بعد جو پڑھ دے ہو نا، سانو دے ویل ہی کوئی نہیں ملتا، تے جے کو پڑھتا بھی ہے نا تے وہ دوڑ لائی ہوندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معاف فرمائے کیوں جی یہ پڑھنے ہیں نا نمازاں تو بعد 33 بار تسبیحاں پڑھنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. سانو اپنے آپ بھی سمجھ نہیں ہوتی کی پڑھنے آئے ایڈی دوڑ لائی ہے. اور جے کدی ساہ لے کے سوچ کے تسلی نال پڑھاں اللہ دی قسم ایتھے ٹھنڈ نہ پوے تے گل نہیں پڑھاں سبحان اللہ. تے زیر گل ہوے ساریاں کمزوریاں تو ہر عیب تو ہر نقص تو ہر شراکت تو اللہ والا کون اللہ اللہ سبحان ہے. کنا کو سبحان ہے. اے قرآن دا ایک مقام سنیا جے. آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا. اے اللہ دے قرآن دا 18واں پارہ ہے اور سورت دا نام سورہ المومنون ہے. اللہ اللہ اینے جگہ تے میرے رب نے اے لفظ سبحان استعمال کیتا ہے کہ میں سوچ کے چند ایک جگہ وچوں منتخب کر کے لے آیا جڑیاں تانوں سنا سکاں. اینا قائم اجازت کی نہیں دیندا کہ ساریاں گلاں تواڈے سامنے بیان کر سکاں. آ سننا ذرا میرا رب اس مقام تے کی دسدا ہے. اے جیڑا پارا تساں سنیا سی انبیاء سورت 17واں پارا ان 18واں سورت مومنون جے رب کی فرماندے نے. اللہ فرماندے نے متخذ اللہ اے تے رب نے نا اور بھی وچ گلاں ایڈ کر لئیاں نے جنہ جنہ تو پا کے متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لما یصفون عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون. میرا رب سنیا جے فرمایا لوگ آندے نے اللہ دا پتر عیسیٰ علیہ السلام ہے. کوئی آندے رب دا پتر عزیر علیہ السلام نے. کوئی آندے بی بی مریم اے معاذ اللہ اللہ دی بیوی ہے. کوئی رب نے نال کوئی فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہندا ہے. کوئی جناب نبیاں نو اللہ دا بیٹا کہندا ہے. کوئی فرشتیاں نو رب دیاں بیٹیاں. مشرکین مکہ دے سن فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. یہودیاں دے سن عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. عیسائیاں دے سن عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. مکے دے مشرکاں دے سن فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. میرا رب اندر متخذ اللہ من ولد رب نے کوئی اولاد نہیں جے بنائی. اللہ دی کوئی اولاد نہیں. نہ رب دا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ دی کوئی بیٹی ہے. وما کان معه من الہ اللہ دے نال اس کائنات دے اندر کوئی الہ بھی موجود نہیں ہے. رب دے نال اس کائنات دے اندر کوئی معبود بھی موجود نہیں ہے. اللہ دے نال اس کائنات دے اندر کوئی عبادت دے لائق بھی موجود نہیں ہے. اگوں جڑی رب نے گل کیتی ہے نا کمال کر چھڑی ہے جے کسے نوں سمجھ آ جائے. فرمایا اذا لذهب كل الہ بما خلق. اگر اللہ تو علاوہ اور بھی کوئی الہ ہوندا تے رولا بن جانا سی. ایک نے آکھنا سی اے منڈے میں پیدا کیتے نے اے میرے نے. دوجے نے کہنا سی اے منڈے میں بنائے نے اے میرے نے. ایک نے کہنا سی اے کڑیاں میں بنائیاں نے میریاں نے. دوجے نے کہنا سی اے کڑیاں میں بنائیاں نے میریاں نے. ایک نے کہنا سی آ زمین میں پیدا کیتی ہے میری ہے. دوجے نے کہنا سی اے زمین میں بنائی ہے میری ہے. ایک نے کہنا سی اے دریا میں چلائے نے. دوجے نے کہنا سی میں چلن نہیں دینے کیونکہ میری زمین میں آ رہے ہیں. ایک نے کہنا سی میں ہواواں چلانیاں نے. دوجے نے کہنا سی میں بند کرنیاں نے. ایک نے کہنا سی میں دھوپ لگانی ہے. دوجے نے کہنا سی میں بارشاں بانیاں نے. فرمایا والا علی بعضهم علی بعض. اگر اللہ تو علاوہ اس کائنات وچ کوئی دوجا الہ ہوندا او نہ لڑ پینا سی ایک دوجے دے اوتے چڑھ دوڑنا سی فساد برپا ہو جانا سی. اپنی اپنی
دنیا شیواں لے کے وکھریاں وکھریاں ہو جانا سی تے اللہ پھر تو کی آکھیا ہے فرمایا سبحان اللہ اما یصفون اج جو کچھ لوگ آندے نے میں انہاں ساریاں گلاں تو پاک ہاں میرے علاوہ کائنات میں کوئی الہ تے معبود کوئی نہیں ہے اللہ ہو پھر تو کی ہے فرمایا عالم الغیب والشہادہ میں غیب بھی جاننا تے میں حاضر بھی جاننا فتعالی اما یشرکون آج جو کچھ میرے نال کہ جناب کدی کسے نو شریک بناندے نے کدی کسے نو شریک بناندے نے کدی کسے نو میرے نال کھلار دیندے نے کدی کسے نو میرے نال برابر کر دیندے نے کدی آندے نے آ فلاں پر پنجتن پاک بھی حاجت روان ہے وہ جیڑے رب تو علاوہ ہوراں دے نال اللہ نال شریک بناندے نے فرمایا فتعالی اما یشرکون اج جنے تساں شریک بنائے نے اللہ انہاں سارے دیاں شراکتاں تو بلند ہے اللہ انہاں سارے دیاں شراکتاں تو تعالی تعالی رب انہاں دیاں شراکتاں تو بلند ہے سبحان رب انہاں دیاں شراکتاں تو پاک ہے آکھاں سبحان اللہ اے ہن تسی انشاءاللہ سبحان اللہ پڑھ دے رہو گے تانوں میری گلاں یاد ہوندیاں رہنگیاں کہو انشاءاللہ یہ یاد رکھیا دے میں تواڈے سامنے الحمدللہ رب دی توفیق نال اعلان توحید کر رہا ہوں گواہ بن جانا تاکہ کل قیامت میں کوئی اے نہ کہ اسی شانے سے آبا جمعہ پڑھن جاتے سا سانو توحید دا کسے دسے ہی گواہ ہو جانا میں اعلان کر دیتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا اللہ تو علاوہ کوئی داتا اللہ تو علاوہ بولو کوئی گانے بخش اللہ تو علاوہ کوئی لیکھا جمیکھا مارن والا نہیں جو کچھ بھی یہ سارا کون ہے وحدہ لا شریک سبحان ہے اللہ سبحان ہے اللہ واللہ آؤ میں قرآن دی اور ایک آیت والے سامنے رکھاں اللہ واللہ اے پارا 20واں ہے سورت دا نام سورہ قصص ہے تے میرے رب نے اعلان اتھے بھی فرما دیتا ہے اللہ یا اللہ سانو توحید دی سمجھ عطا فرما اے سورہ قصص دی آیت نمبر ہے 68 تے میرا رب اپنی توحید کا اعلان کرتا ہے کمال انداز نال اللہ فرماندے نے وَرَبُّكَ اے جیڑیاں آیتاں دے میں حوالے دے رہے ہیں نوٹ کر لینا قرآن دیاں جا کے اے آیتاں آپ ہی پڑھ لینا میری تے خواہش ہوتی ہے کہ تسی جو میرے کو سن کے جاندے ہو جا کے آپ پڑھیا کرو اللہ بھائی تو توفیق عطا فرمائے اور پڑھو گے انشاءاللہ کل سمجھ آئے گی اور تو انہوں پتا لگے گا کہ اساں آج تک تو آڑے نہ جھوٹ بولے اساں تو انہوں دھوکہ نہیں دیتا اساں تو انہوں گلو سنائی ہے جو رب دے قرآن دی آمینہ دے لال دے فرمان دی کھریاں گلنا اساں تو انہوں سنائیاں نے پاہمیں لوگ سانو گالاں کر دیں پاہمیں تسی آپ ہی سن کے جا کے پھر سارے خلاف پراپیگنڈے بھی کرتے ہو ہاں جی پر سانو انہاں گلاں دی پرواہ نہیں اساں جان رب نو دینی کینوں دینی ہے تے اونے لے لینی ہے جدوں دا ٹائم ہونا ہے اونے لے لینی ہے سانو ڈرن دی کی لوڑ ہے اور رب نے جان لے لینی کیوں جی تے جدوں نے لین تے اونے کوئی بچا سکدا ہے تے جدوں تک اونے نہیں لینی کائنات دی کوئی طاقت مار سکدی اے بھی توحید دی جے نوں سمجھ آ جائے جب تک رب نہ مارے ساری کائنات مل کے مار نہیں سکتی رب مارن تے آ جائے ساری کائنات مل کے بچا نہیں سکتی اے بھی توحید ہے اللہ سانو اے بھی توحید سمجھن دی توفیق عطا فرمائے سنو رب کی اندر فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں سنو رب کون ہے، رب کون ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تیرا رب جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ قرآن دی ہے جے سورہ القصص آیت نمبر 68 پارہ 20واں، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کیوں جی مینوں دسو، اونج تے رب جو بناتا ہے سونا ہی بناتا ہے، پر کئیاں نو کئی شکلاں سونیاں لگدیاں نے تے کئی سونیاں نہیں لگدیاں۔ ہن کسے ماں دا جی کردا ہے کہ میرا پتر کالا کروٹا پیدا ہوئے، دسو جی کردا ہے؟ کسے ابے دا دل کردا ہے پاویں آپ کالا کروٹا ہی ہوئے دا دل کردا ہے پتر میرا انگریز ہوئے، چٹا گورا ہوئے؟ انجی کردے نا؟ تہاڈیاں خواہشات نے، آرزواں نے، تمناواں نے، پر میرا رب کی آندا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے بناتا ہے، اور چٹیاں نو کالے دے چھڑدا ہے، کالیاں نو چٹے دے چھڑدا ہے، کئیاں سونیاں نو کوچے دے چھڑدا ہے، کوچیاں نو سونے دے چھڑدا ہے، کئیاں نو پینے نک چنگے نہیں لگدے، رب دی اولاد دے نک پینا بنا دیندا ہے، کئیاں نو چنیاں اکھاں چنگیاں نہیں لگدیاں، اللہ انہاں دے بالاں دیاں اکھاں نکیاں نکیاں بنا دیندا ہے، کئیاں نو وڈے کان پسند نہیں ہوندے، رب دے بالاں دے نکے وڈے وڈے کان بنا دیندا ہے۔ اللہ ہوندا میں جو چاہنا بنا دینا، وَيَخْتَارُ، میں مختار کل جو چاہنا اور پسند کرنا، میں کیاں سارے لفظ بولو مختار، کچھ ہی بولو مختار۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، رب تیرا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، رب مختار کل ہے۔ یہ کی کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ رب مختار ان کو یا کہ آمینہ دے لال محمد بھی مختار کل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نال پاویں تسی کسے بھی مسلک نال تعلق رکھ دے ہو، مینوں میں دسو شراکت اللہ نال ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دسو یار، اللہ آندا یختار مختار کل میں ہاں، تسی آندے ہو نہیں تو کلا نہیں، نبی پاک بھی مختار کل ہے۔ اللہ آندا میں مختار کل ہاں، تسی آندے نہیں، ساڈے بزرگ بھی مختار کل نے، لیکھاں جو میکھاں مارن والے جو چاند سو کر کے وکھا دے۔ کیوں جی مینوں ایمان نال جواب دے آئے، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ شرک کا معنی کی شراکت۔ اللہ آندا میں مختار کل ہاں، تساں کہیا نہیں تو کلا نہیں، نبی بھی مختار کل نے، ولی بھی مختار کل نے، قبراں والے بھی مختار کل نے، بزرگ بھی مختار کل نے۔ یار اللہ آندا ہے میں کلا، تسی آکھو گے جی کلے دی گل کتھے آئی ہے؟ اے تے چلو ٹھیک ہے، یختار دا لفظ رب نے استعمال کیتا ہے، تے کلے دی گل کتھے آئی؟ اگے آئی ہے ما کان لہم الخیرہ، میں مختار کل جنہاں نو تساں بنایا ہے، ما کان لہم الخیرہ، انہاں نو کوئی اختیار، بولو انہاں نو کوئی اختیار۔ اللہ تو کلا پھر مختار کون نے؟ فرمایا ہاں، اللہ کا دلیل فرمایا سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک تے بلند ہے انہاں گلاں تو جڑے اللہ نال شریک بناندے نے۔ اے جڑے تساں اللہ نال شریک بنائے نے، رب آندا میں انہاں تو پاک میاں تے، کچھ بولو قرآن دا میں ترجمہ تمہیں سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ آندا میں پاک میاں تے بلند میاں کا دیتا ہوں اما یشرکون، آج جڑے تسی شریک بناندے ہو نا رب نال، اللہ وی ہے تے حضرت وی میں، اللہ وی ہے تے بابا جی وی میں، اللہ وی ہے تے پیر جی وی میں، اللہ وی ہے تے حضرت علی وی میں، اللہ وی ہے تے پانچ تن پاک وی میں، اللہ وی ہے تے 12 امام وی میں، اللہ وی ہے تے پیر عبد القادر جیلانی وی میں، اللہ وی ہے تے
پرانے شیخ بھی نے رب آندا او وی نہیں آگ اللہ ہی ہے اللہ سارے بولو اللہ اے وی آیا تے کم کیا وی نہیں ہونا چاہیے اللہ ہی ہے بولو اللہ اے ترجمہ کہا سبحان اللہ اللہ پاکے بولو اللہ کہا تو یشرکون جو شریک بنا دینے اللہ انہا سارے شرکاں تو پاکے ایدہ مطلب کی ہے اللہ بھی نہیں اللہ ہی ہے اللہ میں نے تو آنو سمجھ عطا فرما دے اور یا سنو قرآن کی انداز ہے اللہ اللہ جنہیاں آیتاں میں کٹھیاں کر کے لے آندیاں سن وہ بھی نہیں پوریاں ہونیاں سنو ایک دو آیت سنو دے بات مکائیے اللہ میں نے تو آنو سمجھ عطا فرما دے رب سانو ہدایت نصیب فرما دے اللہ اللہ اے سورہ الانعام ہے پارا رب دے قرآن دا اے جناب 7واں ہے سورہ الانعام ہے ایتھے بھی رب نے جڑی گل کیتی ہے نا میں کہنا رب نے کوئی شے چھڑی ہوئی نہیں رب نے کوئی شے حالے بھی لوگوں کو سمجھ نہ آوے تے بد نصیبی رب نے نہیں جو کوئی شے چھڑی ایتھے آندے نے وہ انسان دے انسان جن بھی بڑے بڑے پہنچے ولی جی کیوں جی جن بھی بڑے بڑے پہنچے بزرگ جے کئی لوگ دعوے کرتے ہیں وہ جی میرے کول جیڑی شے ہے نا بڑا بھارا بزرگ ہے میں نا ایڈا بھارا بزرگ تو چوکی میں لے ہے میرے کول بڑا بھارا بزرگ ہے اچھا کی کر سکتا بزرگ وہ جناب چھڑ گلاں دیو بڑی طاقت والا بزرگ ہے بڑی پاور والا بزرگ ہے کاش تو اس بزرگ دی گل نہ کیتی ہوندی عرش والے رب دی بات کیتی ہوندی اے جنہاں نوں بھی جڑے رب نال شریک بناندے ہو جن بھی بڑا بڑا جناب مسئلے حل کر دیندے نے مشکلاں دور کر دیندے نے حاجت روائیاں کرتے نے جن بندے دے جناب کم سوا دیندے نے سنو میرا رب قرآن دے اعلان کر رہا ہے پارا 7واں ہے سورہ الانعام ہے مولا فرماندے نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ اللہ فرماندے نے اور کائنات کے لوگوں سن لو جنہاں نے اللہ دے نال جنہاں نو شریک بنایا ہے جنہاں نے رب نال جنہاں نو شریک بنایا ہے اے جی اللہ دے غیب جاندا ہی ہے پر جن بھی اگلے بندے دے حالات دس چھڑدے نے اے جی میں معقلات کو پتہ کروا لیا ہے تیرے نال کیڑیاں مشکل کئی دعویٰ کیتی بیٹھے نے نا اے جناب آؤ مسئلہ بیان کرن دی لوڑ نہیں اسی آپ ہی جان لواں گے تہاڈا مسئلہ کی ہے اے جی تسی کیویں جانو گے اے میرے معقلات جڑے نے او تیرے سارے حالات جان لیں گے تیرے اندر دیاں باتاں جان لیں گے اور مایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ اور جنہاں نے جنہاں نو اللہ کو علاوہ شریک بنایا ہے اے اللہ ذوالجلال دی قسم اے جنات بھی جمعے پڑھتے جے وہ بھی سن دے جے میں انہاں نو بھی پیغام دینا چاہنا انساناں نو بھی پیغام دینا چاہنا اور لوگوں سن لو رب تو علاوہ نہ کوئی انسان حاجت روا ہے اللہ تو علاوہ نہ کوئی جن مشکل کشا ہے ہر قسم کی حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتا ہے کہ اللہ والا رب کر سکتا ہے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ اے انہا اللہ نے نال جنہ نو شریک بنایا کیویں بنایا اے جی اللہ بھی غیب جاندا ہے تے جن بھی غیب جاندے نے اللہ بھی غیب جاندا ہے تے جن بھی غیب جاندے نے ایک مقام تے نا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے تے اوتھے بھی لوکاں دا خیال ہے سی جن بھی غیب جاندے نے اللہ فرماندے نے جھوٹے ہو جن غیب جاندے اللہ کیویں نہیں جاندے فرمایا میرے نبی سلیمان علیہ السلام دی موت دا وقت آ گیا تے بیت المقدس تعمیر ہو رہا سی اب اساں فرشتہ بھیج دیتا ملک الموت آ گیا
سلیمان نبی جی تہاڈی موت دا ویلا آ گیا ہے. فرمایا جے میں مر گیا اے جنہاں نو بیت المقدس تعمیر کرن تے لایا ہے انہاں جنہاں بھج جانا ہے, انہاں چھڈ کے نس جانا ہے. اے ایڈی چنگی مخلوق نہیں, جدوں میں فوت ہونا ہے انہاں وچ ہی کم چھڈ کے نس جانا ہے. اس واسطے میں مولد چاہنا وا اے رب دا گھر بندا پیا, جنات بنا رہے ہیں, اے تعمیر ہو رہے, اے دی تعمیر مکمل ہو رہے. حضرت سلیمان نو فرشتہ آندا ہے حضرت جی رب دا قانون ہے وے جدوں ویلا آ جاندا ہے پھر مہلت ملدی. ویلا آ گیا ہے مہلت نہیں ملدی, ایتھے گل مکاؤ کی کرنا جے. اللہ فرماندے نے سلیمان اسی تیرا مسئلہ حل کر دینے ہاں. اللہ کیویں؟ فرمایا سوٹا پھڑ لے جڑا تیرے کول ہوندا ہے تے اونوں اینج ٹھوڈی تھلے دے کے تے اوتے ہاتھ رکھ کے, ٹھوڈی تھلے دے کے نا تے اوتے ہاتھ رکھ کے تے جناب ٹھوڈی اوتے ٹکا کے تے کھلو جا. اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا تیری روح اسی قبض کر لواں گے پر تینوں ڈگن نہیں دیاں گے. بولو ڈگن. ہائے ہائے ہائے, وہ تو تانوں رب ہالے تک نظر ہی نہیں آیا, تانوں ہالے تک رب دی پہچان ہی نہیں آئی. فرمایا ٹھوڈی تھلے سوٹا دے کے تو کھلو جا, تیری روح اسی قبض کر لواں گے پر تینوں ڈگن نہیں دیاں گے, اکھاں بھی کھلیاں رکھاں گے. اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر کام پورے ہو جائیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام سوٹا ٹھوڈی تلے دے کے کھلو گئے تے حضرت سلیمان دی روح فرشتے نے قبض کر لئی, اکھاں کھلیاں نے تے ایک جنوں دے نے او بابا جی کھلو گئے جے, ڈانگ لے کے کھلو گئے جے. اے تے گھر بھی نہیں جے پہ جاندے, اے تے پیشاب کرن بھی نہیں جے پہ جاندے, اے تے روٹی کھان بھی نہیں جے پہ جاندے. بابا جی دیاں اکھاں کھلیاں جے, انہاں نوں بڑا غصہ چڑھیا جے. کم تیز کر دیو, یہ کام تیز ہو جاندے جیڑا مہینیاں دا کم ہفتیاں جو ہو. دعا کرو تواڈے چوں بھی کوئی جن آ جائے ساڈا بھی کام پورا ہو جائے. اور تسی آپ ہی جن بن جاؤ, بنو گے اے کام انشاءاللہ پورا کرنا ہے. ٹیلاں آ رہی نے, پیسے دینے نے, اے انشاءاللہ تساں ہی اللہ دی رحمت نال پاڑا پھٹنا. حضرت سلیمان علیہ السلام کھلوتے نے, جڑے مہینیاں دے کم نے ہفتیاں جو ہو رہے ہیں, ہفتیاں دے کام دناں جو ہو رہے ہیں, دناں دے کام گھنٹیاں جو ہو رہے ہیں, گھنٹیاں دے کام منٹاں جو ہو رہے ہیں. بڑی تیزی نال اے جن پریشان ہو جاندے نے, آندے نے بابا جی سلیمان ہلدے ہی نہیں پے, اے تے جناب اکھاں بھی نہیں پے چمکدے. لگدا بابا جی نو بڑا غصہ آ گیا ہے, کام تیز کر دیو, سستیاں مکا دیو, رب دا گھر تعمیر ہو رہا ہے. اتلو تعمیر مکمل ہون نو آئی ہے, اتلو اللہ دا آرڈر آ جاندا ہے. اے کیڑا سوٹے نو لگ جا, کیڑا سوٹے نو لگ جاندا ہے, سوٹا کھانا شروع کر دیندا ہے. اتلو تعمیر مکمل ہوندی ہے, اتلو سوٹا کھا کٹدا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ڈگ پیندے نے تے جن آندے نے او کٹھے ہو کے اوئے تے بابا جی تے فوت ہو گئے نے, پتہ نہیں کدوں دے فوت ہو گئے نے, اسی تے ایویں مارے گئے ہیں. رب آندا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اور جنہاں نو پتہ ہی نہیں لگا حضرت سلیمان فوت ہو گئے نے. اگر جن غیب جاندے ہوندے, اللہ کانوا یعلمون الغیب, اگر جن غیب جاندے ہوندے انہاں نو پتہ لگ جاندا سلیمان نبی فوت ہو گئے نے. ما لبثوا فی العذاب المہین. او اس سخت تکلیف جو ایک منٹ بھی نہ کھلوندے نس پج جاندے. رب نے قرآن وچ دسیا جن غیب, اچھی بولو, وہ جیڑا پیر تانوں آ کے میرے موکل ہر شے جاندے نے, سمجھ جاؤ شیطان ہے, جھوٹ بول رہا ہے. رب دا قرآن آندا ہے غیب صرف کون جاندا ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی غیب جاندا. نبی دستے نے غیب دیاں گلاں, پر ادوں دستے نے جدوں میرا رب دسدا ہے. جدوں میرا رب نہ دسے تے نبی غیب دیاں گلاں دس سکدے. اے جن بھی بولو دس سکدے, ولی بھی بولو دس سکدے, اور نبی تے وحی آندی ہے, اس واسطے نبی غیب دیاں گلاں دس دیندے نے. تے ولیاں تے بھی وحی آندی ہے, بولو, اور جناں تے بھی وحی آندی ہے, پیراں تے بھی وحی آندی ہے,
پتہ لگا غیب کوئی نہیں جاندا، غیب جاندا ہے کون؟ اللہ نے تے گل کر کے نا جنات دی فرمایا انہاں نے جنہاں نو شریک بنایا. سنو اللہ کی دسنا چاہنا ہے، فرمایا سبحانہ و تعالی اما یصفون. اللہ پاک ہے. اللہ بولو کیڑی گل تو؟ اپنی شراکتاں تو. رب تو علاوہ غیب جاندا کوئی نہیں دے. آج جنہی آیتیں میں شروع خطبے پڑھیاں نے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ ہوے جدے تو سوا کائنات چیلا کوئی نہیں. وہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ. اور حاضر نو بھی جان دے تے بولو غیب نو بھی. حاضر تے غیب کون جان دے؟ رب تو علاوہ کوئی جان سکدا؟ کیونکہ اللہ شراکت دا پاک ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ ہوے جدے سوا کائنات چیلا کوئی نہیں. وہ کون ہے؟ الملک القدوس. او مالک قدوس ہے. قدوس میں بھی پاک، مالک میں بادشاہ. الملک او بادشاہ ہے، القدوس او پاک ہے، السلام او سلام دینے والا ہے، المؤمن او ایمان جناب امن والا ہے، المہیمن او نگہ بانیاں کرنے والا ہے، العزیز او غالب ہے، الجبار او بڑا طاقت والے، المتکبر او تکبر والے. سبحان اللہ. اے جڑیاں صفتاں اللہ دیاں نے کسے ہور وچ نہیں. اللہ کی دلیل ہے، فرمایا سبحان اللہ. اللہ ہر قسم دیاں شراکتاں تو پاک ہے. جڑیاں صفتاں رب دیاں نے کسے ہور دیاں نہیں. اللہ اتنا شراکتاں تو پاک ہے. رب ذات وچ بھی شراکت تو پاک ہے، اللہ صفات وچ بھی شراکت تو پاک ہے. سبحان اللہ. وہ ہر اعتبار نال پاک ہے. جب تک اے عقیدہ نہیں ہونا اس وقت تک عمل قبول ہے. اللہ مینوں تانوں اپنے اعمال دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اے بھائی کچھ تے اعلان نے دعاواں دے بیماراں واسطے کئی احباب نے دعا دی درخواست کی تھی ہے. پریشاناں واسطے، فوت شدگان واسطے، ان سارے واسطے انشاءاللہ دعا کرو. اللہ تمام بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تمام فوت شدگان دی اللہ مغفرت فرمائے. اللہ جنہ جنہ دعاواں واسطے آکھیا ہے ربا انہاں سارے دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما. اللہ سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما. ربا جیڑا جیڑا جو جو مانگدا ہے اللہ انہوں عطا فرما دے. میرے مالکا تیرے دعویٰ کوئی دین والا نہیں. اللہ سب دیاں مرادہ پوریاں فرما دے. اللہ جو جو کوئی مانگدا ہے میرے اللہ جن کو دے واسطے بہتر سمجھنا ہے اللہ ان نصیب فرما دے. ربا اسی تیرے کو التجا کرنے ہیں، ساڑھے روزے قبول فرما، ساڑھیاں نمازاں قبول فرما، ساڑھے قیام قبول فرما، حج عمرے قبول فرما. اللہ ساڑھیاں ساریاں عبادتاں قبول فرما. حضرات اے ایک دو اعلان سن لو. جامع مسجد عثمان بن عفان محلہ رسول نگری دے اندر افطار پروگرام ہو رہے ہیں بروز جمعرات 13 مارچ عصر تو فوری بعد. حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ اتھے بیان فرمان گے. احباب تشریف لے جایا جے. اور اس تو علاوہ اے عورتاں دا 9 مارچ بروز اتوار نو صبح 9:30 بجے اجتماع آلیسان ایجوکیشن سینٹر خرادیاں والی گلی کمیٹی والی کے اندر ہو رہا ہے. 9 مارچ نو بروز اتوار
اوتھے خواتین تشریف لے جان. اس تو علاوہ باقی یہی دعاواں واسطے کیا گیا ہے. کوئی آندا میرا ویزا لگ جائے, کوئی آندا میرا بیماریاں دور ہو جان, کوئی فوج شدگان واسطے. اللہ سب دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما, سب دیاں اللہ مشکل آسان فرما. جڑے باہر بیرون ملک بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں بھی مشکل آسان فرما. انہاں دے بھی جڑے جڑے کم پھسے نے اللہ اپنی رحمت نال حل فرما دے. اے کسی بھائی نے سوال کیتے نے, ہن وقت نہیں, بعد وچ اگر جواب دے لینے تے بعد وچ لے لیا جائے. اے شاد کو من صاحب مدینہ کالونی تو انہوں نے 10,000 روپیہ مسجد واسطے بھیجے ہے. دعا کرو اللہ انہاں دا دیتا قبول فرما لے. اوپر خواتین نے ایتھے جمعہ پڑھن ہون تو پہلے کسی نے 10,000 دیتا ہے, کسی نے جناب 20,000 دیتا ہے. ساڈے ایک بھائی فوت ہو گئے نے نعیم صاحب, دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. انہاں دے گھر والیاں نے مدرسے نال تعاون فرمایا. اس تو علاوہ اور بڑیاں خواتین نے مدرسے نال مسجد نال تعاون کر رہی ہیں. اللہ سب دیاں اللہ بے تعاون قبول فرما لے. ساڈے تمہیں پتہ ہے کام ہو رہا ہے, اس کام واسطے ہر جمعے تواڈے کے درخواست کری دیے تے ہون بھی کرنی ہے. حضرات یہ ٹائل لگ رہی ہے, تساں ویکھیا ہوئے گا ٹائل لگنی شروع ہو گئی. ویکھیا جے کہ نہیں ویکھیا؟ ویکھیا جے نا یار, بول دے کیوں نہیں ہو؟ میں کیڑا کوئی تمہیں ڈک لینا تھا, تمہیں ٹوری جانا ہے. دسو ویکھیا جے نا یہ ٹائل آ گئی ہے تے اے تقریباً میں دسیا سی کہ کوئی تقریباً کم و بیش 10 لاکھ دے قریب ٹائل دے پیسے نے. جیڑے ٹائل آ گئی ہے تے پیسے اساں کسے بھائی کولوں لے کے دتے نے, اونوں واپس کرنے نے. تے احباب اگے دل کر کے ماشاءاللہ کنے جی اے 50,000 روپیہ بھائی نے زکات دیتی ہے. دعا کرو اللہ قبول فرما لے. اے بھائی جمیل صاحب نے 1,00,000 روپیہ دیتا ہے اس مسجد دی تعمیر واسطے. دعا کرو اللہ انہاں دی دنیا آخرت دیاں اللہ بھلائیاں نصیب فرما دے. اچھا بھائی اے تسی سمجھتے ہو رہے بھائی جمیل صاحب ہر بار 1,00,000 روپیہ دے چھڑتے ہیں. اوے ہفتے دی مزدوری 1,00,000 روپیہ تو تے بن جاندی تھی. اے جیڑا دے کے جاندے نے اسی مزدوری تے چھڑنے ہاں. اے جڑے ٹائل دے پیسے نے نا جی, اے دینے نے انشاءاللہ. تے احباب کے درخواست ہے, رمضان دا مہینہ ہے, اوے صدقہ جاریہ بناؤ اپنے لئی, اپنے والدین لئی. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ 5,000 روپیہ ماشاءاللہ نہ بھائیوں نے دیتا ہے. جزاکم اللہ خیر واسن جزا. آپ فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے گھر بناندا ہے اللہ جنت وچ اودا محل بناندے. حضرات میں ایک بات کیا کرنا, مسجد نہ مسجد تے جو بھی لگنا ہے قیامت تک اونے مسجد ہی رہنا ہے. ہن اے مسجد ہے 100 سال بعد بھی انہیں کی بننا ہے. اگر ایتھے کوئی جناب کو کمی بیشی ہونی ہے, کوئی ایتھے کوئی چھاڑ جناب کو کھاڑ پچھاڑ کوئی اگر ہوندی ہے, کوئی اسی تعمیر دا کام کوئی کرنے ہاں, جو بھی کرنے ہاں رہنا انہیں کی ہے. مسجد تو علاوہ ایتھے کوئی ہوشہ بن سکتی ہے نہیں نا. یعنی ایتھے جدا روپیہ لگ جانے قیامت تک واسطے ہو دے صدقہ جاریہ بن جانے. اور اے دے نالوں ودیا صدقہ جاریہ ہے ہی کوئی نہیں جے. حضرات میں درخواست کراں گا اے صدقہ جاریہ حصہ پاؤ, آپ بھی اپنی اولاد نو بھی اور اپنے والدین نو بھی انہاں سارے واسطے صدقہ جاریہ بنا لو. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدو تساں مر کے قبرستان جانا ہے خالی ہاتھ ہونے نے, کوئی شے نال نہیں جانی, بالکل خالی ہاتھ جانا جے. اور پیچھوں بھی جناب کسی نے کوئی شے نہیں جے پہنچانی, کہ جو کرنا جے آپ ہی کر کے جانا جے. اللہ کسی نو نیک اولاد دے چھڑے تے او بعد وچ اپنے والدین واسطے کوئی جناب کوشش کرے تے وکری گل ہے, وگرنہ جے اولاد بھی نیک نہ ہوئے تے پیچھوں کوئی بندہ رلدا بھی کوئی نہیں جے. جو کرنا جے آپ ہی کر کے جانا جے. اس واسطے میری درخواست ہے, زندگی دا پتہ کوئی نہیں. قرآن چاہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں جدو بندہ فوت ہون دے قریب ہوندا ہے نا, موت دا ویلا قریب ہوندا ہے, تے اے آندا ہے مینوں تھوڑی جی اللہ مہلت دے دے. ہاں اللہ آندے نے مہلت رہ کے کی کرنی, آندا ہے اصدقا, میں صدقہ کر لواں. کیوں؟ آندا ہے ایس ویلے جیڑا مینوں صدقے دا فائدہ نظر پہ آوندا ہے نا, وہ پہلا نظر ہی نہیں آیا. اس واسطے مینوں نظر پہ آوندا ہے ہن اگوں کام ہی صدقہ ہونا ہے, تے میں اس واسطے صدقہ کرنا چاہنا, مینوں تھوڑی مہلت دے دے تے میں نیک لوگاں شامل ہونا چاہنا. اللہ جواب دیندے نے لن یؤخر اللہ, اور جدوں ساڈا ویلا مقرر کردا آ جاندا ہے پھر اسی مہلت نہیں دیا کر. حالے ہے جے مہلت, حالے ویلا ہے جے,
اپنے ہاتھاں نال خرچ کر جاؤ. اگر کوئی بھائی پیسے دینا چاہتا ہے پیسے دے دے, تے جے کوئی سمجھدا جی نہیں جی اساں سامان لے کے دینا وہ ساڈے نال رابطہ کر لے, جے سامان دی لوڑ ہے وہ سامان لے کے دے دے. جتھے اساں ٹیلاں لے آندیاں نے اوتھے جتھے پیسے دینے نے اوتھے جا کے پیسے دے آئے, ضروری نہیں سانو ہی دیو, اوتھے جا کے دے آؤ. مقصد یہ ہے کہ یہ حصہ تہاڈا پینا چاہیے. میری ماواں بہناں بھی اوپر آئیاں نے, میں انہاں کو بھی درخواست کراں گا بیبیو بہنوں سارا کچھ اتھے رہ جانا, جے کچھ نہیں جے نال جانا اللہ دا گھر تعمیر ہو. اج جنہ بھی ہون تک تعمیر ہویا نا یہ سارا اللہ دی رحمت نال تساں ہی کیتا, پتہ جے اس گل دا. آ 3 منزلاں بنیاں نے, اسی کدھر باہر جا کے نہیں سوال کیتا, کسی جگہ تے جا کے اساں لوگاں کو نہیں منگیا, اساں جنہ بھی سوال کیتا ہے ایتھے ممبر تے کھلو کے کیتا ہے, تساں دتا ہے اللہ دی رحمت نال یہ لگیا ہے. اب کروڑوں روپیہ ہون تک لگ چکیا ہے, ہون بھی جڑا دے کے جاؤ گے سارا انشاءاللہ لگ جانا ہے, ایک ٹیڑی پیسہ نہیں یہ بچنا. اس واسطے احباب اگے درخواست بھرپور تعاون فرماؤ, کرو گے انشاءاللہ تعاون. آج اگر کوئی نہیں لے کے آیا اگلے جمعے لے آیا جے. اور میری درخواست ہے کہ ایتھے ممبر تے سارے دے سامنے دیا کرو تاکہ تہانوں ویکھ کے دوجیاں نوں بھی رغبت پیدا ہوئے. تہانوں ویکھ کے جے کوئی دوجا بندہ پیسے خرچ کرے گا او دا اجر بھی تہانوں اللہ عطا فرمائے گا. اس واسطے احباب کے درخواست ہے اگلے جمعے بھرپور تعاون نال لے کے آیا جے. انشاءاللہ اساں رل مل کے یہ کام کرنا ہے اور اینو کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال. 1 لاکھ روپے ادے واسطے مسجد واسطے ماشاءاللہ بھائی اور نے 1 لاکھ روپیہ اور دیتا ہے مسجد واسطے. اللہ اے جڑے تیری راہ خرچ کر رہے ہیں تھوڑا بہتا جنہ بھی اللہ انہاں نو اپنی جنت محل نصیب فرما دے. تیرے خزانے وچ مولا کوئی کمی تھوڑ نہیں, اللہ اپنی رحمت نال انہاں نو اپنے جنت محل عطا فرما. جزاکم اللہ خیر واحسن جزا جی. اللہ بھائی سب دا دیتا, جنہیں 500 دیتا ہے, 1000 دیتا ہے, 100 دیتا ہے, جنہ بھی کسے دیتا ہے اللہ قبول فرمائے. اچھا والے جڑے بیمار نے انہاں نو صحت کاملہ اجرا نصیب فرما. اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما, ربا دکھیاں دے دکھ دور فرما. اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. ربا مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. اللہ جننے آئے نہیں انہاں سارے نو انجی جنت وچ کٹھیاں فرما. عباس ویکھ لے تیرے بندے آئے نہیں تیرے قرآن دے پروانے, اللہ انہاں سارے نو جنت وچ اعلی مقام دے. جدوں آن گے ہن نہیں نہ پریشان ہو جائے اللہ, جدوں آن گے انہاں نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائی. اللہ انہاں دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما دے. ربا انہاں دیاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما. ساڈے ایک بھائی سودرے تو نے ملک طارق صاحب منڈی دے اندر انہاں دی دکان ہے, ملک فضل اللہ صاحب دے بیٹے, انہاں ماشاءاللہ اس ہفتے مدرسے واسطے راشن بھیجیا ہے, ہاں جی دالاں چنے وغیرہ بھیجے نے. اور انشاءاللہ انہاں نے کہا جی کہ وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا 1-2 دنوں تک. دعا کرو اللہ انہاں اگے بھی جو ماشاءاللہ مدرسے نو راشن بھیج دے, دعا کرو اللہ انہاں لے صدقہ جاریہ بنا دے, انہاں دے گھر والے واسطے اللہ نو ذریعہ نجات بنا دے, انہاں دے فوت شدہ والدین واسطے اللہ نو مغفرت دا ذریعہ بنا دے. اور اللہ ساڈے اس بھائی دیاں ہر قسم دیاں مشکلات آسان فرمائے, اور اللہ دے کاروبار وچ برکتاں فرمائے. جی یہ دعاواں دی چونکہ درخواست کی گئی ہے اس واسطے میں دعا کی تھی اللہ سب دے اوپر اپنی رحمتاں فرمائے. لو جی اب بل بھی آ گئے, اب بندہ بڑا سیاح ہے جنہیں پڑھائے نے, آندا بل بھی ویکھ لو آ گئے. چلو انشاءاللہ یہ بھی ادا ہو جائیں گے. بھائی سارے بھائی انہاں دے سارے بھائی مل کے تعاون فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک